السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج ایپیسوڈ نمبر 5 لے کے آئی ہوں انمول محبت کی، جس کی رائٹر ہیں بیا احمد۔ میری کاوش کو سراہتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا اس ایپیسوڈ کے حوالے سے ہرگز مت بھولیے گا۔ تو چل کر انجوائے کیجیے ایپیسوڈ نمبر 5 آف انمول محبت۔ بیڈ پر لیٹتی اس کا سہانا روپ عمر کی آنکھوں میں آ سمایا۔ ایک دلکش مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اس نے سائڈ پر پڑا موبائل اٹھایا، گیلری میں جا کر واحد کیپچر پک کو کلک کیا، تصویر کو زوم کر کے اس کے چہرے کو فوکس کیا۔ ریڈ دوپٹے میں وہ سر جھکائے ہوئے، لبوں پر شرمیلی سی مسکان سجائے، ایک ہاتھ سے آہد کا بازو تھامے ہوئے تھی، لیکن تصویر صرف اسی کی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے ٹائم دیکھا، 12:15 بج رہے تھے۔ واٹس ایپ میں جا کر اس نے اس کی چیٹ ونڈو کھولی، اوپر آن لائن لکھا دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ ایک پل کو سوچ کر اس نے وہ اکلوتی پکچر اس کو سینڈ کر دی، اور پھر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ ابھی سے آفت جاں ہے ادا ادا تیری، یہ ابتدا ہے تو کیا ہوگی انتہا تیری۔ سینڈ کا بٹن دبا دیا، 2 گرے ٹکس آئے، مطلب میسیجز اس کو مل چکے تھے، خواہ اس نے چیک نہیں کیے تھے۔ اچانک سے ٹکس گرے سے بلو ہوئے تھے، مطلب اس نے میسیجز دیکھ لیے تھے۔ عمر نے 2-3 منٹ رپلائی آنے کا ویٹ کیا تھا، لیکن اسے جیسے یقین تھا کہ وہ رپلائی نہیں کرے گی۔ اس نے ہنستے ہوئے وائی فائی بند کر کے موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنے محسوس انداز میں کشن کو سینے سے لگائے کروٹ لیتے سونے کی کوشش کی تھی۔ بند آنکھوں کے پیچھے بھی اس کا شرمایا گھبرایا روپ تھا، اور آج عمر ابراہیم مسکراتے ہوئے سونے پر مجبور تھا۔ ابھی سے آفت جاں ہے ادا ادا تیری، یہ ابتدا ہے تو کیا ہوگی انتہا تیری۔ وہ صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی، کھلے بالوں کو حسب عادت پیچھے سے سمیٹ کر آگے کر کے دائیں کندھے پر رکھا تھا، جس سے اس کی سرائی دار گردن اور نمایاں لگ رہی تھی۔ بلا شبہ اس کی گردن بہت خوبصورت تھی۔ پچھلے 20 منٹ سے وہ آہد کی بھیجی گئی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے اس کو غور سے دیکھا تھا، اور وہ ایک تصویر جس میں وہ کیمرے میں دیکھ رہا تھا۔ تصویر میں بھی اس بندے کی روشن سحر انگیز بولتی آنکھیں اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ کیا میں کبھی ان آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کر سکوں گی؟ اس نے خود سے سوال کیا، پر جواب لیے بغیر بڑی شان بے نیازی سے وہ اپنی اور اس کی دوسری تصویر پر کلک کر گئی، جس میں وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کی طرف استحقاق سے دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ تبھی اس کے واٹس ایپ پر 2 میسیجز آئے تھے، اور اب وہ پچھلے 5 منٹ سے اس شعر کو پڑھے جا رہی تھی۔ ہر بار پڑھنے پر دل عجب سے انداز میں دھڑکتا، اور وہ تصویر آہد ساتھ تھا، مطلب وہ اس نے لی تھی۔ بہت ہی چھپے رستم ہیں، چپ چپ رہتے ہیں، پر ایسا لگتا ہے بہت بولتے ہیں۔ ہاں، ان کی آنکھیں جو بولتی ہیں، توبہ ہے۔ وہ اس کی واٹس ایپ کی ڈی پی کو اس سارے وقت میں کچھ 100 بار زوم کر کے دیکھ چکی تھی۔ اس کی تصویر سمندر پر نکالی ہوئی تھی، سائیڈ پوز تھا، سن گلاسز لگائے وہ سامنے دیکھ رہا تھا، بال ہوا کے دوش پر ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ ڈوبتے سورج کا حسین منظر نمایاں ہونے کی وجہ سے تصویر میں اندھیرا سا تھا۔ اس نے وہ تصویر اپنے دل اور موبائل میں محفوظ کی تھی۔ باقی کی ساری تصویریں کوئی 50 بار دیکھ کر اس نے ٹائم دیکھا، 12:30 بج رہے تھے۔ اوف، اگر اماں اٹھ گئی تو میری خیر نہیں۔ وہ سونے کے ارادے سے دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی۔ سنو، کیسا لگ رہا ہے؟ بیوی والے ہو گئے ہو اب تو؟ ارسلان نے ہاتھ سے بڑے بوڑھوں والے انداز سے پوچھا تو وہ کہکا لگا گیا۔ ساری کلاسز وہ لے ہی چکے تھے۔ یہ سوال تم مجھ بیچارے سے 1-2 مہینے بعد پوچھنا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، اتنی معصوم سی تو میری بھابھی ہیں، وہ سگریٹ سلگا کر بولا۔ کبھی کبھی بیوی کی حد سے زیادہ معصومیت بھی بندے کا کام کر جاتی ہے، وہ اس کا معصوم روپ نگاہوں میں لاتا مزے سے بولا۔ اور تو کم از کم یونی میں تو اسے باز رہا کر۔ ناگواری سے اس کے منہ سے سگریٹ نکال کر زمین پر پھینکا، اور پھر اپنے جوتے سے بجھا گیا۔ چلا، میری بھابھی اس بات میں تو لکی ہے کہ تو سگریٹ نہیں پیتا، وہ بالوں میں کھاد پھیرتا بولا۔ لیکن یار، ایک بات کا مجھے بہت ڈر ہے، ارسلان اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ کیا؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ یار، لیلا مسئلہ کرے گی آئی تھنک۔ لیلا کی عمر میں پسندیدگی کو اس کا پورا گروپ ہی جانتا تھا۔
تو مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے کبھی بھی اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا اور وہ یہ بات جانتی ہے۔ وہ تھوڑا تلخ ہوا تھا۔ پتہ ہے مجھے کیا سبھی جانتے ہیں، پر یار رینا آنٹی نے ہمیشہ تمہارے بارے میں اس کو پازیٹیو رسپانس دیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں تلخی دیکھ کر تحمل سے بولا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اب کہ وہ لاپرواہی سے بولا، میری آج میٹنگ ہے، مجھے جانا ہوگا۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں چلو، میں بھی یہاں پر چوکیدار اپوائنٹ نہیں ہوا جو یہاں بیٹھا رہوں گا، وہ بھی چڑ کر کہہ گیا۔ کس سے پتا؟ مسکراہٹ دباتا آنکھوں پر سن گلاسز لگا کر قدم آگے بڑھائے۔ ہنس لے بیٹا، بینڈ تو تیری لیلا آ کر بجائے گی۔ وہ اس کے ہم قدم ہو کر اس کو چھیڑتا بولا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ اب کی بار وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، لو بن گیا تمہارا فیس بک۔ وہ یونی سے سیدھا یہیں آ گیا تھا۔ اماں کے ہاتھ کا مزیدار کھانا کھا کر تھوڑی دیر سو کر ابھی اٹھا تھا۔ اب وہ اس کو فیس بک کی مختلف چیزیں سکھا رہا تھا۔ یہ دیکھو، میں نے خود کو تو ایڈ کر دیا ہے اور بھائی جان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی ہے۔ اس نے عمر ابراہیم کی پروفائل کھولی۔ وہ بے احتیاط موبائل کی طرف ذرا سا جھکی تھی۔ لو تم صحیح سے تسلی سے دیکھ لو، کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں۔ فیس بک سے کم از کم بندے کی آدھی زندگی کا تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ وہ موبائل اس کے ہاتھ میں دے کر خود چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا سیل چیک کرنے لگا۔ جی نہیں، مجھے نہیں دیکھنا۔ وہ شرما کا موبائل ہی بند کر سائڈ پر رکھ گئی۔ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں مسز عمر کہ تم بھائی جان کا پیچھا کرو گی فیس بک پر ہر وقت۔ میں تمہارے جیسی نہیں ہوں۔ وہ اس کو منہ چڑھا کر بولی، تبھی بیل بجی تھی۔ جاؤ دیکھو اب۔ اس نے مزید ٹانگیں پھیلائیں۔ تم نہیں اٹھ سکتے؟ وہ اسے گھورتے بولی، لیکن وہ کتاب منہ پر رکھ گیا۔ تمہیں بھی کام پڑے گا، وہ دھمکی امیز لہجے میں کہتی باہر نکل گئی۔ کون؟ پروین بیگم نے اس کو اتنا ڈرا دیا تھا کہ وہ اب دروازہ کھولنے سے ہی ڈرنے لگی تھی۔ دروازے سے 3-4 قدم دور سے ہی پوچھا، عمر ابراہیم؟ باہر سے بھاری آواز آئی۔ اس کا دل ایک پل کو بے ترتیب ہوا تھا۔ ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا، ریڈ اور بلیک لان کی گھٹنوں تک آتی شرٹ، بلیک ٹراؤزر اور اس پر ریڈ اور وائٹ شفون کا دوپٹہ، آدھ کھلے بال جو آدھے کیچر میں جکڑے ہوئے تھے۔ اب کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے دوپٹہ جلدی سے سر پر ڈالا جو کہ شرارتاً دوبارہ کندھوں پر آ گیا۔ آگے بڑھ کر جھکی نظروں سے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم۔ وہ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا اندر آتا بولا، اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ وعلیکم السلام، وہ ہلکے سے بولی، نظریں نیچی تھی۔ کیا دروازہ کھولنے کا ارادہ نہیں تھا؟ وہ اس کی طرف جھک کر دھیرے سے بولا تو وہ گڑبڑائی۔ اس نے پلکیں اٹھائی، نظریں سیدھی اس کی شرارت بھری نظروں سے ٹکرائیں۔ وہ پھر سے نظریں جھکا گئی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اندر بڑھ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ زوردار سلام کر کے اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام بھائی جان، کیا خوشگوار سرپرائز ہے۔ ایک نظر اس کے پیچھے آتی مؤدب بنی مینہا کو دیکھا، ہنستے ہوئے اٹھ کر بھائی کے گلے لگا جیسے بہت دنوں کے بعد دیکھ رہا ہو۔ خیریت ہے نا بیٹا؟ ہم یونی میں مل چکے تھے، یاد ہے؟ وہ اس کو خود سے ہٹا کر بولا، ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ، گاڑی کی چابی، سن گلاسز ٹیبل پر رکھ کر ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر کے وہ صوفے پر بیٹھا۔ پھر جیب سے موبائل نکال کر وہ بھی ٹیبل پر رکھ کر وہ آرام دہ حالت میں بیٹھا۔ وہ کچن میں پانی لانے گئی۔ میں تو کسی کو سکھا رہا تھا کہ جب کوئی آئے تو اس کا ویلکم کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ بھائی کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر پانی لاتی مینہا کو دیکھتے شرارت سے بولا۔ عمر نے جاندار کہکا لگایا۔ ٹرے میں رکھا گلاس لرزا تھا۔ ٹرے کو ٹیبل پر رکھ کر آہت کو دانت کچکچا کر دیکھتی وہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ وہ گلاس لبوں سے لگا گیا۔ معذرت بھائی جان، پر آپ کی گرل فرینڈ کچھ نہیں جانتی۔ وہ افسوس سے سر ہلانے لگا۔ بٹ ڈونٹ یو وری، میں اس کو سب سکھا دوں گا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مدبرانہ انداز میں بولا۔ That's so sweet of you, my baby bro. لیکن آپ یہ احسان کرنے سے گریز کیجیے گا۔ اس کا گال تھپ تھپا کر تنزیہ بولا۔ اس نے منہ بنا کر اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا۔ تبھی سمینہ وہاں آئی۔ السلام علیکم آنی۔ انہیں دیکھ کر وہ فوراً اٹھا تھا۔ وعلیکم السلام آنی کی جان، ماشاءاللہ میرا بچہ آیا ہے۔ وہ خوش دلی سے اس کی پیشانی چومتی بولی۔ آفس سے سیدھا یہاں آئے ہو؟ اس کے خلیے کو دیکھ کر پوچھا۔
بلیک ڈریس پینٹ پر وائٹ شرٹ جس کی آستینیں خسب عادت کونیوں تک موڑی ہوئی تھی، گرے اینڈ بلیک سٹرائپس والی ٹائی جس کو قدرے ڈھیلا کیا ہوا تھا، گریبان کے اوپری 2 بٹن کھولے ہوئے تھے، ماتھے پر بکھرے بال، ہلکی شیو۔ وہ اس تھکن زدہ حالت میں بھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ سمینہ نے اپنے دونوں بھتیجوں کی دل ہی دل میں نظر اتاری تھی۔ جی آنی، ان دونوں کو بھی پڑھا دوں گا اور آپ سے ایک ضروری بات کرنے کا بھی کہا تھا بابا نے، وہ تفصیلاً جواب دیتا بولا۔ کیا بات بیٹا؟ وہ چونکی تھی۔ میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں، پھر بتاتا ہوں۔ اور تم دونوں بکس نکالو جب تک، وہ انیس سے کہتا اور دوسری بات ان دونوں کو دیکھ کر کہتا دوسرے کمرے میں چلا گیا، اور وہ جو اس سے پڑھنے کو جی جان سے تیار تھی آ کر آہد کے پاس بیٹھی۔ سمینہ کمرے میں جا چکی تھی۔ لو جی سیاں بنے ٹیچر، وہ شرارتن بولا تھا۔ شٹ اپ، وہ جیم کر بولی تھی۔ میرے خیال میں آہد اب تم کر لو آرام سے کنٹینیو۔ آہد کو ایک ہفتے کا مختصر سمجھا کر بولتے ٹانگیں تھوڑی سیدھی کر کے صوفے پر ٹیک لگائی، سر کو صوفے کی بیک پر ٹکاتے نگاہیں سیدھی اس پر گئی جو اپنی آوارہ لٹو کو بار بار کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ جی بھائی جان، وہ اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھتے بولا۔ یہ والا پوائنٹ ایکسپلین کرو ذرا، آج دوسری بار سمجھایا ہے۔ اچانک کچھ سوچ کر وہ آگے جھکا، بک پر ایک جگہ انگلی رکھ کر اس سے پوچھا جو آہد کی نوٹ بک میں جھانک رہی تھی۔ ایک دم گڑبڑائی۔ بک عمر کے پاس پڑی ہونے کے سبب اس کے بتائے پوائنٹ کو دیکھنے کے لیے وہ قدرے جھک کر آگے کو ہوئی تھی۔ اس کی انگلی بک پر تھی، لیکن بھلا ہو ان لمبے بالوں کا جو اس چکر میں دائیں طرف سے سارے کے سارے بک پر آ گرے تھے اور اس کے ساتھ بک پر رکھے اس کے ہاتھ پر۔ عمر نے ان بالوں کی نرماہٹیں اپنے ہاتھ پر محسوس کی، بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ تپا تپا حجالت سے بھرپور چہرہ سامنے تھا، خفت اور سرخ چہرے کے ساتھ بالوں کو سمیٹ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی اماں آئیں لاؤنج میں۔ آنی ادھر آئیں، بیٹھیں، تم بھی بیٹھو، مجھے آپ دونوں سے بات کرنی ہے۔ وہ اماں اور مینا دونوں سے بول کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ہاں بولو بیٹا، ایسی کیا بات ہے؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ مینا نے بھی الجھن سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آنی، آج بابا نے آفس میں مجھ سے بات کی، وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ دونوں نئے فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں۔ اس نے ابھی بات مکمل کی ہی تھی کہ وہ بول پڑی۔ ایسے کیسے، ہم اپنا گھر نہیں چھوڑیں گے؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ عمر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ آج جو اپنے موبائل پر مصروف تھا ایک دم چونکا تھا۔ میرا بچہ، یہ گھر، مینو کے بابا۔ سمینہ بھی جذباتی ہوئی تھی۔ عمر نے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھا، پھر ذرا سا جھک کر ان کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ آنی، مجھے پتا ہے اب دونوں کے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن ہم اب کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ آنی، وہ دونوں آپ لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ رکا تھا۔ آنی، بابا بہت ڈر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوست سے فوراً فرنشڈ فلیٹ فوراً سے لیا ہے۔ انہوں نے مجھے سختی سے بولا ہے کہ آپ دونوں کی کوئی بات نہیں سننی، اور کل صبح فجر کے وقت میں آپ دونوں کو وہاں چھوڑ آؤں۔ وہ بات پوری کر کے ایک نظر ان کو دیکھ کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اتنی جلدی بیٹا، اتنی جلدی؟ ایسا نہ آئے گا، کل میں خود اس سے بات کروں گی۔ وہ بے چین ہوئی تھی۔ میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں بابا سے۔ وہ موبائل اٹھا کر باپ کا نمبر ملانے لگا۔ السلام علیکم بابا، لے آنی سے بات کریں۔ وہ فون ان کو پکڑاتے بولا۔ احسن، وہ رو دی۔ پھر احسن صاحب نے ان کو مینا کا بول کر سمجھایا۔ ویسے بھی اب تو عمر بھی راضی نہیں تھا ان دونوں کے وہاں رہنے پر۔ عمر کا نام سن کر وہ چپ ہو گئی۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے مینا کو منایا تھا۔ مینا، ناشتہ کر لو، وہ اسے آواز دینے لگی، تبھی بیل بجی تھی۔ آہا، انڈا پراٹھا، آہد اندر داخل ہوتا بولا۔ تم شروع کرو بیٹا، میں دوسرا بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف جانے لگی ہی تھی کہ وہ جلدی سے اندر سے آئی۔ گرین کلر کا انگرکھا سٹائل گھٹنوں تک آتا فراک، جس پر چھوٹے چھوٹے ریڈ پھول بنے تھے، کونیوں سے نیچے اور کلائی سے ذرا سی اوپر آستینے۔ بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں اس کی پہنائی گئی رنگ تھی۔ ریڈ شیفون کا دوپٹہ اپنے محسوس انداز میں پن اپ تھا۔ نہیں نہیں اماں، میں اسی کے ساتھ شیئر کر لوں گی۔ وہ آہد کے ساتھ بیٹھ کر جلدی جلدی نوالے لینے لگی۔ آرام سے لڑکی، میں اتنا نہیں کھاتا، وہ اس کے جلدی جلدی کھانے پر چوٹ کرتے بولا۔ ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں، اور تم بھی جلدی کرو۔ وہ اٹھ کر دانت برش کرنے لگی۔ 2 منٹ میں واپس آئی تو وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اچھا اماں، اللہ حافظ۔ وہ اماں کے گلے لگی۔ انہوں نے دونوں کی پیشانی چوم کر آیت الکرسی کے حصار سے رخصت کیا۔ دروازہ بند کر کے ایک نظر اس فرنشڈ فلیٹ کو دیکھا۔ 2 دن ہوئے تھے انہیں یہاں شفٹ ہوئے۔
چھوٹا سا لاؤنج وہیں ٹیرس تھا اور 2 کمرے جو ایک ان ماں بیٹی کے لیے، دوسرا احسن صاحب، عمر اور آہد میں سے کوئی بھی رکتا ان کے لیے محتس تھا۔ یہ فلیٹ احسن صاحب کے گھر سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ افسوس تو تھا اپنا گھر چھوڑنے پر، لیکن منہا کی وجہ سے اب وہ سکون میں بھی تھی۔ ایک چھوٹا سا بٹن والا موبائل بھی عمر نے ان کے حوالے کیا تھا۔ طبیعت اب کافی بہتر تھی، پر ان سب کی کڑی نظر تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ آرام کریں، اسی لیے اپنے کمرے میں چل کر وہ لیٹ گئیں۔ لو جی، تمہارے شوہر نامدار ہم سے پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں، وہ گاڑی یونی کی پارکنگ میں لگاتا بولا۔ کیا ہے، ڈھنگ سے نام نہیں لے سکتے؟ وہ جزبز ہوئی تھی، اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دیکھو تمہاری گاڑی، وہ پارکنگ میں عمر کی گاڑی کی طرف اشارہ کرتا بولا، جہاں بلیک کلر کی سیوک کھڑی تھی۔ اور منہا کو پہلے تو لگا تھا وہ شخص دل و جان سے پیارا ہو گیا ہے، اور آج ابھی پتہ چلا کہ اس کی تو ہر چیز ہی اپنے رنگ، ڈیزائن، سائز سمیت دل پر نقش تھی۔ اس کی گھڑی، لیپ ٹاپ، موبائل، حتیٰ کہ اس کی گاڑی کی چابی بھی اچھی لگتی تھی۔ اور اب اس کی گاڑی، اس نے ایک پیار بڑی نظر گاڑی پر ڈالی اور آہد کے پیچھے ہو لی۔ ابھی کلاس میں 10 منٹ ہیں، آ جاؤ پہلے ذرا بھائی جان سے سلام دعا کر لیں۔ آہد بولتے دوسری طرف مڑا، جہاں وہ ارسلان کے ساتھ کھڑا کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ وائٹ جینز پر اسکائی بلو ٹی شرٹ اور پیروں میں وائٹ جاگرز، کبھی 2 پیس میں ٹائی لگائے، کبھی بالکل سپورٹی لک، ہر انداز اس پر جچتا تھا۔ مینا نے سامنے کھڑے شخص کو آنکھوں سے دل میں اتارا تھا۔ لے بھائی جان، آپ کی امانت لے آیا ہوں۔ وہ ایک دم چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ السلام علیکم، اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھ کر کہا، پلکیں پھر جھکی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ عمر نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ ٹھیک ہوں، وہ منمنائی۔ اس کے دھیرے سے بولنے پر وہ مسکرا دیا۔ میری کیوٹ سی بابی، ہم بھی یہاں ہیں۔ ویسے عمر میں تو آپ مجھ سے بہت ہی چھوٹی ہیں، بالکل گڑیا سی، ارسلان نے اس کے سامنے جھک کر کہا۔ وہ تینوں اس سے قد میں کافی اونچے تھے، عمر کے بامشکل کندھے تک آتی تھی وہ۔ اس نے گھبرا کر پہلے ارسلان کو پھر عمر کو دیکھا، جو مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اور بھائی جان کیا ہیں؟ گڈا۔ آہد کے کہنے پر ان تینوں کا مشترکہ قہقہ بلند ہوا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ ارسل بھائی، آہستہ، بڑی ڈرا دیا میری بہن کو، آہد نے اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر کہا۔ آہد کے محبت بھرے اس مظاہرے پر وہ اور کنفیوز ہوئی تھی۔ چلو نا، کلاس ہے، وہ اپنے کندھے پر اس کا بازو ہٹاتے بولی تھی۔ اوکے گائز، سی یو، ملتے ہیں پھر۔ وہ دونوں جانے کے لیے مڑے تھے۔ ویسے یار، یہ آہد تو ابھی سے تیرا سالہ سالہ لگ رہا ہے، ارسلان ہنستے بولا۔ ایسا ویسا، بہن کا بھائی بن گیا پورا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ آہد نے جو کہا تھا وہی ہوا۔ وہ اس وقت بھی فیس بک پر عمر کی پروفائل دیکھ رہی تھی۔ اس کی یونی کی پکچرز، کہیں ساتھ میں لنچ کا چیک ان تھا، کبھی کسی کی برتھ ڈے ٹریٹ۔ ان سب میں ایک مشترکہ بات جو اس کو الجھا گئی تھی، وہ تھی لیلا افتخار۔ خود سے زیادہ خوبصورت، سٹائلش لیلا افتخار۔ یہ وہی لیلا افتخار تھی جس نے پہلے ہی دن اس کے لیے مشکل پیدا کی تھی۔ وہ اس کو اور اس کے گروپ کے سارے دوستوں کو پہچان گئی تھی۔ مینا عثمان کو اس وقت جو بات الجھن میں ڈال رہی تھی، وہ لیلا کا ہر تصویر میں عمر کے بہت پاس کھڑے ہونا تھا۔ وہ کسی تصویر میں وہ عمر کو دیکھ رہی تھی، اس کے دیکھنے میں کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ کون ہے یہ لیلا افتخار؟ اور اتنے دنوں سے یونی بھی نہیں آ رہی۔ اس دن گاڑی میں عمر کے سیل پر وہ کال اسی لیلا کی تھی۔ مطلب آج ہفتہ تھا، عمر اور آہد کی ماں یعنی اس کی ممانی آئی تھی دبئی سے، اسی لیے وہ دونوں ہی آج مصروف تھے اور کل آنے سے بھی معذرت کی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسی ہوں گی، مجھے قبول کریں گی بھی یا نہیں۔ مختلف سوچیں اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ جب بھی اس کے موبائل کا میسیج ٹون نے اس کی سوچ کا ارتکاز توڑا۔ بے دھیانی میں موبائل کی اسکرین کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ٹائم دیکھا 12:15 بج رہے تھے۔ جاگ رہی ہو؟ واٹس ایپ پہ پوچھا گیا۔ جی، وہ بے احتیاط ٹائپ کر گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ سیکنڈ بعد پوچھا گیا۔ پڑھ رہی ہوں، حالانکہ کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ لیلا کون ہے؟ اس نے ٹائپ کیا پر سینڈ کرنے سے پہلے مٹا گئی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ سوئی کیوں نہیں ہو؟ دوسرا سوال آیا۔ آپ بھی تو نہیں سوئے؟ اس نے جیسے لیلا کی ہفگی میسیج میں سموئی، منہ بنا کر سینڈ پر انگلی رکھی۔ جب تم آ جاؤ گی پاس تو جلدی سونے لگوں گا۔ اس نے میسیج پڑھ کر سٹ پٹا کر چیٹ ونڈو بند کی۔ یہ انہیں کیا ہو گیا؟ وہ جی بھر کے حیران ہوئی تھی۔ اگلے میسیج کی ٹون ابھری۔ اس نے میسیج کھولے بغیر نوٹیفیکیشن سے چیک کیا۔ پورے دانتوں کے ساتھ ہنستا ہوا ایموجی تھا۔
اس کا جی چاہا وہ اس وقت اس کو دیکھے، پر ابھی وہ اسے اتنا فری نہیں ہوئی تھی کہ سیلفی مانگ لیتی۔ سنو، 5 منٹ بعد پھر بلایا گیا۔ جی، اب کہ وہ پوچھ بیٹھی، کافی پیو گی؟ یقیناً وہ اس وقت کافی پی رہا تھا۔ اس وقت کافی کون پیتا ہے؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ ٹائم دیکھا 12:30 بج رہے تھے۔ میں پیتا ہوں، بڑے مزے سے جواب آیا۔ کل چھٹی ہے نا، تو ابھی بات لے کر فریش ہوا ہوں، کافی بنائی اپنے لیے، مزے سے بتایا گیا۔ اب رات کو اس وقت کون نہاتا ہے؟ اس نے میسج کو قدرے آنکھیں پھاڑ کر پڑھا۔ اب لیپ ٹاپ پر کوئی اچھی سی ہالی ووڈ مووی دیکھوں گا، مزید بتایا گیا، بلکہ اس پر بم گرایا گیا۔ انگلش مووی، یہ موویز بھی دیکھتے ہیں؟ اس کا دل بے ترتیب ہوا۔ آپ انگلش موویز دیکھتے ہیں؟ بڑی مشکل سے ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ بالکل دیکھتا ہوں، جھٹ سے جواب آیا۔ یہ بات اس کو پسند نہیں آئی کچھ۔ تم نہیں دیکھتی؟ سوال پوچھا گیا۔ جی نہیں، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ وہی پوری دانتوں کی نمائش والی ایموجی بھیجی گئی تھی، جیسے تصور میں اس کی حالت کو انجوائے کیا گیا ہو۔ کوئی بات نہیں، ساتھ دیکھیں گے، اب کے مزہ لیتے جان کر کہا گیا۔ چہرہ سرخ ہوا تھا۔ استغفر اللہ، اس نے ٹائپ کر کے مٹایا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ اب بھاگنے پر تولنے لگی۔ اب کہ وہ دل کھول کر ہنسا۔ چلو جاؤ، سو جاؤ، اللہ حافظ۔ ساتھ میں گلابی گالوں والی اسمائلی بھیجی گئی۔ اللہ حافظ سینڈ کر کے اس نے نیٹ آف کر دیا۔ اف، میں تو ان کو بہت معصوم سمجھتی رہی۔ اس کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ لیلا دماغ سے نکل گئی تھی، اب صرف وہ اس کی باتیں تھی سوچ میں۔ ان دونوں کی کون سی کزن نازل ہو گئی؟ اس نے حیرت اور ناگواری سے ناک چڑھائی۔ قسم سے لیلا بہت ہی کیوٹ سی ہے، آہد کی کلاس فیلو، اور آہد ہی اسے پک اینڈ ڈراپ دیتا ہے، انم نے مزید بتایا۔ اور کل تو عمر بھائی اس کو کوئی ٹاپک سمجھا بھی رہے تھے، ہیرا نے کہا۔ شٹ اپ، وہ نہ جانے کیوں تپی تھی۔ رضا، وسیم، انم اور ہیرا، ان چاروں نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی فریش موڈ کے ساتھ آج یونیورسٹی آئی تھی۔ نئے ہیئر سٹائل کے ساتھ وہ خود بھی بہت فریش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس خبر نے اس کا موڈ بری طرح آف کیا تھا۔ ایسی بات ہے تو میں بھی دیکھتی ہوں کون سی ایسی کزن ہے جو ایک ہفتے میں پیدا ہو گئی، وہ پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ سب تمہاری وجہ سے ہوئے، اب گاڑی تیز چلاؤ۔ اس کا کب سے تیز چلاؤ کی گردان کرنے سے وہ چڑی تو گیا۔ لو تم خود چلا لو۔ گاڑی واقعی میں سائڈ پر روک ڈالی۔ آہد کے بچے، ہم لیٹ ہو گئے پلیز، وہ چیخ کر بولتے آخر میں اپنا لہجہ التجائیہ بنا گئی۔ اب بالکل چپ بیٹھنا، وہ اس پر احسان کرتے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر گیا۔ آہد آج لیٹ ہو گیا تھا، اور لیٹ ہونے کے باوجود وہ اماں کے ہاتھ کے بنے پراٹھے اور انڈے سے انصاف کرتا مینا کے ضبط کو آزماتا رہا۔ نتیجتاً وہ دونوں ہی اپنی پہلی کلاس سے لیٹ ہو رہے تھے۔ سونے پر سہاگا، آگے ٹریفک۔ وہ غصے سے لب بھینچے بیٹھی رہی۔ وہ گاہے بگاہے اس پر نگاہ ڈالتا رہا، پر اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ 9:25 ہو رہے تھے جب وہ دونوں یوں نہیں پہنچے۔ اب کلاس میں جانا فضول تھا۔ چلو اترو بھائی، وہ اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر بولا۔ پتا بھی تھا وہ بہت غصے میں ہے۔ اب کیا 21 توپوں کی سلامی دوں تمہیں میں؟ وہ دانت کچکچا کر بولتی اتری۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا، اپنا سارا غصہ دروازے پر نکالا۔ آرام سے لڑکی، تمہارے شور نامدار کی طرح امیر نہیں ہوں میں۔ میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش نہیں کرو، وہ بیگ کو کندھے پر ڈال کر بولی۔ جو چیز دنیا میں پائی نہ جائے اسے کیا خراب کرنا، وہ گاڑی کو لاک کرتا بولا۔ اس وقت مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آگے بڑھتی بولی۔ کلاس میں سونے پر کچھ زیادہ ہی افسوس تھا اسے۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ وہ ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر گاڑی لا کر کے قریب آیا۔ بھائی جان دیکھیں، ذرا سا لیٹ کیا ہوگے، کب سے مجھے سنائی جا رہی ہے، اور اب ناراض بھی خود ہو رہی ہے۔ وہ بھائی کو دیکھ کر معصوم بنا، وہ جی جان سے تپی تو گئی تھی۔ ذرا سا لیٹ، وہ آہد کو دیکھ کر بے احتیاط چیخی تھی، پھر روحانسی ہو کر عمر کی طرف دیکھا۔ اس نے میری کلاس مس کروا دی، وہ روحانسی ہوئی تھی۔ اب بندہ ناشتہ بھی نہ کرے، وہ سر کھجاتا بولا۔ تو جلدی آیا کرو تم، وہ شاید لڑنے کے موڈ میں تھی۔ عمر نے غور سے اس کے اس روپ کو دیکھا۔ بس، آہد کو کچھ بولتا دیکھ کر وہ دونوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر چپ کرواتا بولا۔ آہد تمہیں کل سے میں اٹھاؤں گا۔ وہ منہ بنا گیا، پتا تھا وہ بہت جلدی اٹھتا تھا۔
اب وہ اس کی طرف مڑا. نہیں پلیز, وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا. تم ٹاپک پوچھ لینا, میں کور کروا دوں گا. وہ اس کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلا گئی. اب مینہا کی جھجک کسی حد تک کم ہو گئی تھی. اس میں بھی زیادہ ہاتھ عمر کا ہی تھا. اب ہو گئی بات ختم, جاؤ شاباش دونوں, وہ دونوں سے ایک ساتھ بولا. آہت نے مینہا کی طرف خیر سے گالی مسکراہٹ بھیجی تھی. میں ابھی بھی تم سے ناراض ہوں, وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی. بھائی جان, آپ کی بیوی بالکل بھی معصوم نہیں ہے. وہ 2 قدم چل کر اسے بولتا مینہا کے پیچھے لپکا تھا. عمر کا کہکہا بے ساتا تھا. وہ سامنے دیکھو, انم نے اشارہ کیا. سامنے سے وہ تینوں آ رہے تھے. وہ لڑکی دونوں کے بیچ میں پھولے منہ کے ساتھ چلتی آ رہی تھی. آہت بار بار اس کو کچھ کہتا جا رہا تھا اور عمر مسلسل مسکرا رہا تھا. اب وہ تینوں رک گئے تھے. عمر اب دونوں سے کچھ کہہ رہا تھا. اب یہ وہ عمر کو دیکھ کر مسکرائی تھی. لیلا نے اس چہرے کو غور سے دیکھا. اتنی چمک اور معصومیت کا نور, اور اس پر یہ بے ریا مسکراہٹ. لیلا افتخار ٹھٹکی تھی. لیلا کے قدم بے ساتا ان کی طرف بڑھے تھے. رحم کریں بھائی جان, میرے پاس کچھ نہیں بچنا. اس کو کسی اچھے سے ریسٹورانٹ میں لنچ کروانے کے بعد. وہ اچھے سے پرزور دے کر تقریباً چیخا تھا. تبھی وہ قریب آئی. ہائی گائز. لیلا کو دیکھ کر عمر تو چونکا ہی تھا, پر وہ پوری طرح چونکی تھی. اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی. بلو جینز اور ریڈ سٹائلش شرٹ میں ٹپ ٹاپ سی وہ لیلا افتخاری ہو سکتی تھی. لیلا, تم ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی ہو. آہد اسے دیکھ کر بے ساہتا بولا تھا. مینہا نے حیرت سے اس کی بے تکلفی پر دیکھا تھا. تھینک یو, دیٹس سو سویٹ آف یو آہد. وہ ایک ادا سے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر دلکشی سے ہنسی تھی. لیلا, تم کب آئی؟ عمر نے اس کو دیکھ کر قدرے سنجیدگی سے پوچھا. رینا آنٹی کے ساتھ ہی آ گئی تھی, اگر تمہیں پتا ہو تو. وہ تھوڑا چڑھ کر بولی. عمر کی یہی لاتعلقی اسے غصہ دلا جاتی تھی. او سوری, میرے دماغ میں نہیں رہا. کیسی ہو تم؟ معذرت خانہ انداز میں بول کر اس کی خیریت پوچھی. لیلا کی پرتپش نظریں خود پر محسوس کر کے وہ تھوڑی بے آرام ہوئی تھی. میں ٹھیک ہوں. ویسے ہمارا تعارف نہیں کرواؤ گے؟ وہ اس سے بولی تھی, پر نظریں مینہا پر تھی. ہاں کیوں نہیں, وہ ایک دم بولا تھا. مینہا عثمان, بابا کی کزن کی بیٹی. اور لیلا افتخار, میری مام کے دوست کی بیٹی. اس نے دونوں کا تعارف کروایا, اور یہ احسن صاحب نے تو بولا تھا کہ ابھی مینہا کا تعارف کزن کی بیٹی کے طور پر ہی کروانا ہے. نائس ٹو میٹ یو مینہا. آپ سے مل کر اچھا لگا مینہا. وہ مینہا کا ہاتھ بھرپور طریقے سے اپنے ہاتھ میں لے کر اچھی طرح دبا کر چھوڑتے بولی. مینہا کو اس کے ہر انداز سے الجھن ہوئی تھی. وہ بے ساہتا آہت کی طرف مڑی تھی جو کسی سے بات کر رہا تھا. چلو عمر پلیز, مجھے تھوڑا ٹائم دو گے, میرے مسنگ لیکچرز کور کروا دو پلیز. وہ ادا سے بولی, یا شاید بولتی ایسے تھی. وہ سوچ کر رہ گئی. اس نے عمر کی طرف دیکھا تھا جو اپنے موبائل پر مصروف تھا. ہاں یقیناً. وہ موبائل کو جیب میں رکھ کر لیلا کی طرف متوجہ ہوا تھا. آہت چلو نا, وہ آہت کا بازو جھنجھوڑ کر بولی. ہاں چلو. وہ اب فارغ ہوا تھا. اوکے بھائی جان, پھر ملتے ہیں. بائی کو کہہ کر وہ لیلا کی طرف مڑا. بائے. ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کو سٹائل سے بائی کہتا وہ آگے بڑھا تھا. تم اتنے فلرٹ ہو, مجھے پتا نہیں تھا. تھوڑا آگے جا کر وہ اچھے ہاتھ سے تپے اور طنزی انداز میں بولی. ہیں, میں نے کب فلرٹ کیا؟ وہ جی بھر کا حیران ہوا تھا. لکنگ پریٹی بائے. وہ تب کر اس کی نقل اتارتے بولی, اور اس کے انداز پر ہنسا تو ہنستا ہی چلا گیا. اتنی خوبصورت بندی ہے, تھوڑی تعریف تو بنتی ہے. اور وہ اس تعریف کو فلی ایکسیپٹ کرتی ہے. مزہ آ جاتا ہے. وہ ڈٹائی سے ہنس کر بولا. تم بہت ہی بے شرم ہو. وہ تب کر بولی. وہ مزید ہنسا تھا. اصل میں وہ لیلا کو دیکھ کر عجیب سے اضطراب کا شکار ہوئی تھی. تم اگر جیلس ہو رہی ہو تو میری وجہ سے نہیں, اپنے شوہر نامدار کی وجہ سے ہو, جو آج سے اس کو ٹیوشنز دیں گے. وہ اس کو چڑھا کر بولا, پر اس کا روحان سا چہرہ دیکھ کر سنبھل گیا. ارے یار بھائی جان, اسے تو کیا کسی بھی لڑکی کو گھاس نہیں ڈالتی, اس بات کی گارنٹی میں تو کیا ارسل بھائی بھی دیں گے. اسے بہلا کر بولا تھا. مینہا نے گہرا سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا. اس روز بہت عرصے بعد وہ لوگ ڈنر ساتھ کر رہے تھے جب رینا نے پوچھا, یہ کون لڑکی تم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے آج کل؟ وہ دونوں بیٹوں کو دیکھ کر بولی.
عمر کا گلاس اٹھاتا ہاتھ رکا تھا. اس نے بے ساختہ باپ کی طرف دیکھا تھا. بڑی تیز غم ہے یہ لیلا تو. وہ بھائی کے کان میں سرگوشی کرتا بولا جب احسن صاحب سنجیدگی سے بولے. بابا صاحب کے خاندان سے ہے. سمجھو میرے ہی خاندان سے ہے. آپ کو رشتہ داریاں نبھانے کا شوق ہو رہا ہے, نبھائیں شوق سے, پر میرے بیٹوں سے دور رکھیں اس کو. وہ نفرت سے بولی. بن باپ کی بچی ہے. آہد اسے پک اینڈ ڈراپ دیتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی قباحت ہے. وہ اب بھی آرام سے بولے. وہ بات کو بڑھانا نہیں چاہ رہے تھے. تو ہم نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا. وہ بد لحاظی سے بولی. بس رہینا, میں آج برداشت کر رہا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا. آہد میرے کہنے پر اسے پک اینڈ ڈراپ دیتا ہے. وہ پلیٹ کھسکا کر بولے تھے. عمر نے تعصب سے اپنی ماں کو دیکھا جس نے ہمیشہ اس کے باپ جیسے چچا کو تکلیف ہی دی تھی. رہینا جتنی بھی اپنی منمانی کرتی پر احسن صاحب کے غصے سے خائف ہو جاتی تھی. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ہی نرم طبیعت اور ٹھنڈے مزاج کے انسان تھے, لیکن جب ان کا ضبط جواب دیتا تو رہینا بھی ان کے آگے کچھ بول نہیں پاتی تھی. آج بھی ان کے تیور دیکھ کر چپ ہو گئی تھی. یہ مہینہ کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا. پہلی تاریخ کو عمر نے آہد کے ہاتھ اس کے لیے 10,000 بھجوائے تھے, جس پر وہ دل و جان سے حیران ہوتی پیسے لینے سے انکار کر گئی تھی. آہد نے کتنا بولا, احسن صاحب نے سمجھایا. رکھ لو بیٹا, یہ تمہارا حق ہے. وہ نہ دے تو الٹا حق سے اس سے لو ہر مہینے. پر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی. اب وہ خود حاضر تھا شام کو. وہ کمرے میں کتابیں کھول کر بیٹھی تھی جب وہ ہلکا سا ناک کر کے اندر آیا. اسے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی. پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا. وہ تب تک بیڈ پر ہی اس کے پاس بیٹھ چکا تھا. مجھے پہلے ہی بتا دیتی کہ تمہیں میرے کھات سے پیسے لینے تھے. وہ شرارتن بولتا والیٹ سے اب کے 10 کے بجائے 15,000 نکالتا بولا. پلیز آپ ایسا نہ کریں, میری ساری ضرورتیں بابا اور آہد پوری کر دیتے ہیں. وہ جھکے سر سے بولی. کیونکہ وہ دونوں تم سے بہت پیار کرتے ہیں. لیکن منہا تم میری بیوی ہو, اور شوہر کے فرائض میں بیوی کا سارا نان نفقہ بھی ہے. وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا. لیکن ابھی تو میں ادھر اپنے گھر. اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی, اب کہ وہ سب سمجھ گیا تھا. بات رخصتی کی نہیں ہوتی منہا, نکاح کی ہوتی ہے. جس طرح میں تم پر سارے حق رکھتا ہوں اور تم میرے خوبصورت فرائض میں شامل ہو, اسی طرح تم بھی اس بندے پر سارے حق رکھتی ہو. آخر میں لہجہ شرارت بھرا تھا. یہ بندہ پورے کا پورا نکاح نامے پر سائن کرتے وقت ہی آپ کا ہوا تھا منہا عمر. وہ دلکشی سے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے جھک کر بولا تھا. وہ اس بات پر ہنسنے لگی تھی. بلکہ نہیں, اب کہ وہ سنجیدہ ہوا تو اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا. یہ بندہ آپ کو پہلی بار سڑک پر گرے دیکھ کر ہی اپنا دل آپ کے نام کر گیا تھا. عمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا, پر اس کی بات پر پلکیں جھکا گئی تھی. میں تمہاری ہر ضرورت بن کہے پوری کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ, پر اگر تم خود حق سے مجھ سے مانگو گی تو مجھے اور بھی اچھا لگے گا. وہ اس کی طرف اپنا پورا والیٹ بڑھا کر بولا. ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر منہا نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے دوسرے ہاتھ میں تھامے پیسے لے لیے تھے. آج وہ آفس کے ضروری کام کے باعث یونی نہیں آیا تھا. منہا کو مزہ ہی نہیں آیا آج یونی میں. آج اس کی اداسی محسوس کر چکا تھا. ہلکے سے مسکرا دیا. مینو سانگ لگاؤ نا. وہ گاڑی میں بیٹھے اور سانگز نہ لگائے. ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. مطلب آج وہ واقعی میں اداس تھی. آج نے خود ہی ٹیپ آن کیا. آج پیر تھا. وہ اتوار کو بھی گھر نہیں آیا تھا اور آج بھی غیر حاضر تھا. فون پر تو ویسے ہی ان دونوں کی بات نہیں ہوتی تھی, پر کبھی کبھی میسیجز پر بات ہو جاتی تھی. پر اب 2 دنوں سے اس کو نہیں دیکھا تھا. اس کو لگا نہ جانے کتنے دن ہو گئے. باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آئے تھے. وہ اتوار کے دن بھی ان کے ساتھ مصروف رہا تھا. چونکی تو تب جب گاڑی گھر کے بجائے آفس کی بلڈنگ کے مین گیٹ میں داخل ہوئی. وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ کر بولی. چلو اترو نا. وہ خود گاڑی سے اترتا بولا. وہ بھی اتری. آہد نے گاڑی کی چابی چوکیدار کو تھمائی اور اس کو لیے اندر بڑھا. آفس جتنا باہر سے خوبصورت تھا اندر سے انتہائی شاندار تھا. وہ پورے آفس کو دیکھتی آہد کے پیچھے چلتی جا رہی تھی, جو مختلف لوگوں کو جواب دیتا آگے بڑھتا. کسی کے پاس رک کر پوچھا, بھائی جان اندر ہیں؟ نو سر, عمر صاحب میٹنگ روم میں. وہ کھڑے ہو کر بولا تھا. اسے اشارہ کر کے وہ پھر آگے بڑھ کر ایک دروازے پر رکا تھا. دروازے پر بڑے شان سے عمر ابراہیم کے الفاظ جگمگا رہے تھے. تم اندر جاؤ, میں بھائی جان کو لے کر آتا ہوں. وہ دائیں طرف مڑ گیا. اس نے بے احتیاط اس نام پر ہاتھ پھیرا. آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی. اس کی محسوس پرفیوم کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا.
اس نے دروازہ بند کر کے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور ایک نظر اس کے کمرے پر ڈالی۔ کمرہ اپنے مکیں کی طرح شاندار تھا۔ وہ گھوم کر اس کی سیٹ پر آئی جس کی پشت پر اس کا گرے کوٹ پڑا تھا۔ اس نے نرمی سے اس پر ہاتھ پھیرا۔ اچانک اس کی نظر ٹیبل پر پڑی تصویر پر پڑی جس میں وہ آہد کے کندھے پر بازو رکھے دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ وہ تصویر کو ہاتھ میں لے کر بے دھیانی میں اس کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تصویر کو جگہ پر رکھ کر اس کی نظر لیپ ٹاپ پر پڑی جو کہ آن تھا، مطلب وہ ابھی یہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔ وہ اب اس کے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ آج اس کو اسائنمنٹ ملا تھا جس کے لیے اسے لیپ ٹاپ درکار تھا اور وہ کب سے اسی الجھن میں تھی کہ کس سے کہے۔ آج کو ظاہری سی بات ہے اپنا اسائنمنٹ بنانا ہوگا۔ کیا وہ بابا سے کہے کہ اس کو لیپ ٹاپ لے دیں یا اس سے بولے؟ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی اور اب وہ اس کے لیپ ٹاپ کے مختلف فنکشنز دیکھ رہی تھی۔ اتنا تو اس کے لوگوں سے سمجھ گئی تھی کہ وہ بہت نئے ماڈل کا قیمتی ٹچ لیپ ٹاپ تھا جو کہ یونی میں بھی ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی بولتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ صدیقی صاحب آپ یہ؟ اسے دیکھ کر ایک پل کو وہ رکا تھا اور وہ جو بڑی شان سے اس کی کرسی پر ٹیک لگا کر جھول رہی تھی اسے اچانک سامنے پا کر ایک دم گڑبڑائی تھی۔ عمر کی حیرانی کچھ سیکنڈ کی تھی۔ اس کو ہاتھ سے بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کے وہ بات کو وہیں سے شروع کر گیا۔ یہ پریزنٹیشن آپ نے دیکھ لی ہوگی، مجھے ہر کام پرفیکٹ چاہیے۔ وہ لیپ ٹاپ اپنے آگے کر کے بولا، پر یہ کیا؟ وہاں منہا کا فیس بک کھلا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اس محترمہ پر ڈالی جو مارے شرمندگی کی آنکھیں بند کیے دانتوں تلے زبان دبا گئی تھی۔ عمر نے اس کی شکل دیکھ کر اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ اس نے جلدی سے پریزنٹیشن والی ونڈو پھر سے کھولی تھی۔ وہ صدیقی صاحب کو مختلف پوائنٹ سمجھا رہا تھا۔ لائٹ بلو شرٹ، ڈارک بلو چیکس والی ٹائی، کوٹ کے ایک کلر کی گرے پینٹ پہنے، چہرے پر بھرپور سنجیدگی لیے۔ اس وقت وہ مکمل ایک باس اور بزنس مین کے روپ میں اس کے سامنے تھا اور ہمیشہ کی طرح منہا عثمان ارد گرد کا ہوش بلائے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ اوکے سر۔ چونکہ تو تب جب صدیقی صاحب رخصت ہوئے تھے اور وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جی میم۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھیں اس کے چہرے پر فوکس کرتے بولا۔ مانا کہ اس کی جھجک اس بندے سے کچھ کم ہوئی تھی، پر آج بھی جب وہ پرشوق آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کرتی تو منہا عثمان کی آنکھیں حیا کے بوجھ سے جھک جاتی تھی۔ اور یہ منظر عمر ابراہیم کو اتنا دل فریب لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اپنی آنکھوں میں محبت کے سارے جذبات سمو کر دیکھ لیتا تھا تو اس کا ایک دم پلکے گرا جانا مزہ دے جاتا تھا۔ ابھی بھی وہی ہوا تھا، لیکن وہ اپنے دل پر قابو پا کر پل میں نارمل ہوا تھا۔ آج اب یونی نہیں آئے؟ کچھ تو بولنا تھا نا؟ وہ مسکرا دیا۔ تو آپ ہمیں دیکھنے چلی آئیں؟ وہ بولا۔ نہیں میں وہ عہد۔ وہ گڑبڑائی تو وہ ہنس دیا۔ کچھ کھاؤ گی؟ وہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے بولا۔ نہیں۔ وہ دھیمے سے بول کر اس کے آگے رکھے لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگی۔ ایک اورنج جوس لے آؤ، وہ ریسیور اٹھا کر بولا۔ اب تم پہلی بار میرے آفس آئی ہو، ایسے ہی تو نہیں جانے دوں گا نا؟ وہ مسکرا کر بولتا لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے آج اسائنمنٹ ملا ہے، وہ بولی۔ مجھے کرنا ہوگا؟ لیپ ٹاپ پر انگلی رکھے اس کی طرف دیکھے بغیر بظاہر سنجیدگی سے پوچھا گیا، پر انداز میں محسوس کی جانے والی شرارت تھی۔ نہیں میں خود کروں گی، وہ جلدی سے بولی جیسے وہ ابھی کرنے والا ہو۔ وہ ہنسی ضبط کر گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ ایک نظر اس پر ڈالتے بولا۔ وہ بات کرنے کے لیے ہمت جمع کرنے لگی۔ منہا عمر، آپ مجھ سے بڑے آرام سے کوئی بھی بات کر سکتی ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ کو بند کر کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس کے اجازت دینے پر پین اورنج جوس رکھ کر چلا گیا۔ یہ پی اور بات کرو، وہ جوس اس کے سامنے رکھ کر بولا۔ مجھے لیپ ٹاپ چاہیے، بڑی مشکلوں سے آخر اس نے بول ہی دیا۔ مجھے خود ہی خیال کرنا چاہیے تھا کہ تمہیں لیپ ٹاپ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ میں ابھی ارسل سے، وہ خود پر افسوس کر کے بولتا موبائل اٹھا گیا جب اسے بیچ میں ٹوک گئی۔ نہیں ان کو مت بولیں، وہ پل بھر رکی تھی۔ مجھے یہ والا چاہیے، وہ اس کے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ وہ ایک پل کو حیران ہوا تھا۔ یہ میرا؟ وہ لیپ ٹاپ کو دیکھ کر بے سادہ پوچھ بیٹھا تھا۔ میں تمہیں اس سے زیادہ اچھا بلکہ نیو ماڈل کا منگوا دیتا ہوں، اس کو تو ویسے بھی 6 مہینے ہونے کو ہیں۔ وہ اس کو نیا لینے پر آمادہ کرنے لگا۔ وہ آپ رکھ لیجئے گا، مجھے یہی چاہیے پلیز۔
اب کہ وہ التجائی انداز میں بولی تو عمر کو ماننا ہی پڑا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن پہلے میں اپنا سارا ڈیٹا ٹرانسفر کروں گا۔ 1-2 دن کے بعد آپ کو آپ کی امانت مل جائے گی انشاءاللہ۔ اب آپ یہ اپنا جوس ختم کریں۔ وہ اس کو گلاس تھماتے بولا تو وہ مسکرا کر گلاس تھام گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ اچھا کتنا؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ شرما گئی۔ پتہ نہیں، گلاس منہ سے لگایا، وہ دل کھول کر ہنس دیا جب آہد اندر آیا۔ دیکھ لیا اپنے شوہر نامدار کو، وہ آ کر سیدھا عمر کے برابر والی کرسی پر بیٹھا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ بندہ کبھی سوچ سمجھ کر بھی بولا ہوگا کبھی؟ قسم سے بھائی جان، صبح سے منہ لٹکائے بیٹھی تھی، اب شکر ہے کچھ تو رونق آئی ہے چہرے پر۔ وہ بغیر رکے بولے جا رہا تھا اور مینا کا دل کیا یہ ابھی ابھی ملکیت میں آنے والا لیپ ٹاپ اس کے سر پر دے مارے۔ عمر مسلسل ہنس رہا تھا۔ اسی وقت احسن صاحب نے اسے بلاوا بھیجا تو وہ معذرت کر کے اٹھ گیا۔ وہ بھی احسن صاحب سے مل کر آہد کے ساتھ واپس گھر آ گئی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ نمبر 5 آف انمول محبت؟ اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل میرے کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔